تصور کریں ایک ایسی پروقار محفل کا جہاں قہقہے تھے، تالیاں تھیں اور دنیا کے طاقتور ترین انسان ایک ہی چھت تلے جمع تھے، مگر کسی معلوم تھا کہ ان خوشیوں کے پیچھے موت کے قدموں کی چاپ سنائی دینے والی ہے، اور چند ہی لمحوں میں یہ جشن ایک ایسے خوفناک سائے میں بدل جائے گا جو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے ایک زخم چھوڑ دے گا۔ 25 اپریل 2026 کی وہ شام واشنگٹن ڈی سی کے ہلٹن ہوٹل میں کسی قیامت کے منظر سے کم نہ تھی، جب وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران سیکیورٹی کے وہ آہنی پہرے جنہیں دنیا بھر میں ناقابل تسخیر مانا جاتا ہے، ایک جنونی حملہ آور کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا نے لائیو نشریات پر وہ منظر دیکھا جس نے انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ رات کے 8:36 پر جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محوی گفتگو تھے، اچانک ہال کے عقبی حصے سے گولیوں کی وہ تڑتڑاہٹ سنائی دی جس نے زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا، اور ایک ایسا خوفناک منظر پیدا ہوا کہ جہاں سیکنڈوں پہلے تالیاں گونج رہی تھیں، وہاں اب صرف چیخو پکار، گرتے ہوئے کیمروں کا شور اور معصوم جانوں کی پکار تھی، جبکہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ان میزوں کے نیچے دبک گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے دنیا کے فیصلے ہو رہے تھے۔ حملہ آور 31 سالہ کول ٹامس ایلن، جو بظاہر ایک عام سا سافٹ ویئر ڈیولپر تھا، اپنے سینے میں نفرت کی آگ اور ہاتھوں میں مہلک اسلحہ لیے سیکیورٹی کے تمام حصاروں کو پامال کر کے اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ تشریف فرما تھیں، اور جیسے ہی اس نے اپنے شاٹ گن سے پہلا فائر کیا، سیکرٹ سروس کے ان جان باز ایجنٹوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صدر پر ایک انسانی ڈھال بنا لی اور انہیں موت کے جبڑے سے نکال کر بجلی کی سی تیزی سے ایک ہوٹل کی وہ عالیشان راہداریاں جہاں کبھی دنیا کے بڑے لیڈر چلتے تھے، اب خون کے قطروں اور بارود کی بو سے بھری ہوئی تھیں، اور ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر 2024 کے بٹلر اور فلوریڈا کے حملوں کے بعد ایک بار پھر ٹرمپ کی زندگی کے ساتھ اتنی بڑی چوک کیسے ممکن ہوئی، اور وہ کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جو انہیں ہر قیمت پر راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کسی اندرونی سازش کا شاخسانہ ہے، یا پھر سرحد پار بیٹھے دشمنوں کی کوئی ہولناک چال؟ FBI کی ابتدائی تحقیقات بتاتی ہیں کہ حملہ آور نے کئی ہفتوں تک ہوٹل کے نقشوں کا مطالعہ کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ سیکیورٹی کے کس مقام پر کمزوری موجود ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ واقعہ محض ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ ان کروڑوں لوگوں کے جذبات پر حملہ تھا جو ٹرمپ کو اپنی امید کی کرن سمجھتے ہیں، اور آج پوری دنیا کی نظریں واشنگٹن پر لگی ہیں کہ کیا امریکی جمہوریت اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہاں صدارتی امیدواروں کو سرے عام نشانہ بنانا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اگرچہ بعد میں اپنے مخصوص انداز میں یہ کہہ کر دنیا کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن اس واقعے نے عالمی سیاست کے ماتھے پر ایک ایسا سوالیہ نشان لگا دیا ہے جس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں، اور آج ہر آنکھ پرنم اور ہر دل پریشان ہے کہ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں دلیل کی جگہ گولی نے لے لی ہے۔ اس حملے کے اثرات آنے والے صدارتی انتخابات پر بہت گہری ہوں گی، اور شاید یہ واقعہ امریکی تاریخ کا رخ ہی موڑ دی۔ اگر آپ کا دل بھی اس واقعے کی سنگینی کو محسوس کر رہا ہے اور آپ مزید ایسی سنسنی خیز، جذباتی اور حقائق پر مبنی رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو